ہیں آپ علیہ السلام نے عین شباب میں، بلوغت کے ابتدائی سالوں میں بکریاں بھی چرائی ہیں۔ اس تجربے سے بھی آپ علیہ السلام گزرے ہیں، جس طرح کے اس تجربے سے دیگر انبیاء گزرے ہیں، آپ علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ عرب کے اندر یہ جو بکریاں چرانے کا سلسلہ تھا، اس کو اپنے اوپر ہم قیاس نہ کریں، اپنے سماج، اپنے ماحول، اپنے ارد گرد جو کچھ چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس پیشے کو بڑی حقارت والی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، عرب کے ہاں ایسا نہیں تھا۔ ایک تو ریوڑ، بکریاں چرانا، اونٹ چرانا، یہ جو چیزیں تھیں، یہ بہت بڑا ذریعہ روزگار بھی تھا، بہت بڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تربیت بھی تھی سرداری کے لیے۔ بڑے بڑے سردار قبائل کو جو تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر ایک مشق، ریاضت پیدا ہو کہ جانوروں کو سنبھالا کیسے جاتا ہے، ایک لائن میں کھڑا کیسے کیا جاتا ہے، ان کو تہذیب کیسے سکھائی جاتی ہے، ان کو تربیت کیسے دی جاتی ہے۔ اور بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام اس تجربے سے، اس مرحلے سے اعلان نبوت سے پہلے گزرتے ہیں۔ یہ روایت ہے، حدیث ہے، دیگر انبیاء نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں چند سال پہلے ڈیرہ غازی خان ایک بیان کرنے گیا تھا، تو وہاں پر نا ایک امیر آدمی تھے، تازہ تازہ خیر سے توبہ طائب ہوئے تھے، ملک صاحب تھے۔ ان کا پہلے سینما تھا، فلمی سینما تھا۔ اللہ نے ان کے دل کی دنیا بدلی، بہرحال انہوں نے سینما کو گرایا، وہاں پر مسجد بنوائی، توبہ طائب ہوئے۔ تو وہ تقریر کرنے سے پہلے جب ہم آپس میں بیٹھے تھے نا، تو وہ بڑے سخت مزاج میں نا اس موضوع پر بحث کرنے لگ گئے۔ کہتے جی میرا دل دماغ نہیں مانتا کہ ہمارے نبی نے بکریاں چرائی ہوں۔ میں نے کہا کیوں، خیر ہے؟ کہ دیکھیں ہمارے ہاں عیال، یہ چرواہے، ان کی کیا کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے، میرا دل ہی نہیں مانتا میں بولوں کہ میرے نبی نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک وہ حقیقت جو اٹل ہے اور ثابت ہے، اور صحیح السند حدیث سے بھی ثابت ہے، تو پھر میرے خیال میں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے دل دماغ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمارا دل دماغ جو ہے نا، کوئی حجت نہیں ہے۔ تو میں اس لیے یہ بات تھوڑی سی وضاحت سے کر رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو، بعض اوقات نا خطیب حضرات بھی اس بحث کو چھیڑ دیتے ہیں، تو اپنے مزاج سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ عرب کے اندر بکریاں چرانا یہ کوئی حقیر پیشے کے طور پر نہیں تھا کہ ہم اس طرح کی سوچ میں اس موضوع کو سنیں یا بیان کریں۔ ایک معزز اور محترم ذمہ داری کے طور پر بھی اس کو سمجھا جاتا تھا۔ عربی میں کہتے ہیں سیاست الناس اشد من سیاست الدواب۔ اس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں کہ جسے جانوروں کا ریوڑ سنبھالنا آ جاتا ہے، اسے انسانوں کا ریوڑ سنبھالنا بھی آ جاتا ہے۔ وہ بھی سیاست ہے، یہ بھی سیاست ہے۔ سیاست حکمرانی کا نام ہے، حکمت اور مصلحت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ نظام چلانا، یہ سیاست ہے۔ بد نصیبی کہ ہم نے لفظ سیاست کو بگاڑ دیا ہے، اس کا مفہوم بگاڑ دیا ہے۔ اب تو جو شاطر پن ہوتا ہے، چلاکی ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، اس کو ہم سیاست کہتے ہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء او کما قال علیہ السلام، حدیث شریف کے اندر سیاست کا لفظ انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مقدس لفظ ہے جو مقدس ہستیوں کے لیے استعمال ہوا۔ سیاست کا معنی ہے حکمت عملی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ نظام حکومت چلانا، اس کو سیاست کہتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے۔ تو سیاست الناس اشد من سیاست الدواب، بکریوں کا نظام سنبھالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جو اس میں ایک تجربہ لے لیتا ہے تو وہ لوگوں کو بھی سنبھال لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایسی نگرانی کرنا، ایسی نگاہ رکھنا جانوروں کے اوپر کہ وہ کسی اور کی کھیتی باڑی میں منہ نہ مارے۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ روڈ کے ایک طرف ایک پوری سیدھ اور سمت میں لائن میں جو ہے نا وہ بکریاں چل رہی ہیں، اور ٹریفک کی آمد رفت بھی جاری ہے، لیکن مجال ہے کہ بکری اپنی جگہ سے ہل جائے، وہ اپنے سامنے والی بکری کی قدموں کی جو ہے نا وہ پیروی کرتی ہے۔ تو یہ کس کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے؟ یہ بکریاں چرانے والی کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس معنی میں جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، یہ تربیت ہے، باقاعدہ اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے کہ کس طرح ایک گھر کا سربراہ اور گھر کا سرپرست اپنے ماتحت افراد کو لے کر چلتا ہے اور ان کو بھی ایک سمت میں کھڑا کرتا ہے۔ یہ اس سیادت اور سرداری کی ذمہ داریوں سے پہلے اس مرحلے سے گزارا جاتا تھا، جس وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کثیر تعداد نے یہ کام کیا ہے، یہ وجہ۔ لیکن بکریاں چرائی ہیں، کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے اونٹ چرائے۔ یہ ایک بھی بڑا علمی اور بڑا باذوق نقطہ ہے جو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
علامہ ابوالحسنات علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کیا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ انبیاء کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، انہوں نے کبھی اونٹ نہیں چرائے، کیونکہ اونٹ چرانے کے لیے ڈنڈا ہاتھ میں لینا پڑتا ہے اور ستھرا ڈنڈا ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، آخر اونٹ کی جان میں مارنا ہوتا ہے نا، اونٹ کی پشت پر مارنا ہوتا ہے، بڑے جانور کو سنبھالنے کے لیے چھوٹا ڈنڈا بھی بڑا رکھنا پڑتا ہے، اور بکریوں کو چرانے کے لیے چھوٹی سی چھڑی بھی کافی ہوتی ہے، چھوٹی سی لاٹھی بھی کافی ہوتی ہے، اور اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا ویسے اشارہ دیا جاتا ہے تو شدت سے مارا نہیں جاتا۔ تو انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، اونٹ نہیں چرائے، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کی اصلاح پیار سے کی ہے، ڈنڈے سے نہیں کی۔ اللہ نے جو ان سے کام لینا تھا نا وہ مصلحت کے ساتھ شفقت اور پیار سے لینا تھا، کوئی ڈنڈے کے زور پر اللہ نے انبیاء سے کام نہیں لیا کہ انبیاء کو ڈنڈا تھما دیا گیا، پیار دیا گیا ہے۔ محبت اور شفقت نبی کی سب سے زیادہ اپنی امت کے ساتھ ہوتی ہے، اتنا باپ اپنی اولاد سے نہیں پیار کرتا جتنا نبی اپنی امت سے پیار کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ خیر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمر مبارک کے دورانیے میں بکریاں چرائی ہیں، اس تجربے سے گزرے ہیں، خودداری اور خود کفیلی والی جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ چچا جان کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تربیت ضرور حاصل کی۔ اب یہاں پر ایک بات ذرا غور سے سنیں، یہ وقت ہے آپ علیہ السلام کے عین شباب کا، بھرپور جوانی کا۔ آپ علیہ السلام کی یہ جو ساری زندگی مبارک ہے نا، ظاہری 63 سالہ زندگی مبارک، ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ چاہے 40 سال کے بعد جو نبوی زندگی ہے اس کے 23 سال ہیں، یا اعلان نبوت سے قبل جو 40 سالہ زندگی ہے، پوری زندگی مبارک اس کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے رہنما ہے، رہبر ہے، اور تعلیم و تربیت کے لیے سب سے زیادہ پیروی کے قابل ہے۔ یہ ہمارا ایمان۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے جو زندگی گزاری ہے اس میں کوئی ہمارے لیے قابل توجہ قابل عمل بات نہ ہو، وہ بھی زندگی ایسی ہے کہ اس جیسی کوئی زندگی نہیں گزری، وہ بھی بے مثل اور بے مثال زندگی گزری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے ٹھیک ہے چاند کو بھی توڑا ہے، سورج کو بھی مغرب سے عصر کی طرف واپس موڑا ہے، درخت اکھڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں، پتھروں نے کلمے پڑھے ہیں، جانوروں پرندوں نے گوائیاں دی ہیں، یہ معجزات ہیں۔ انگلیوں مبارک سے چشمے میٹھے جاری ہوئے ہیں، سینکڑوں صحابہ کرام نے سیراب ہو کر پیا ہے، یہ عظیم معجزات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ معجزات جو متفرق طور پر جدا جدا طور پر اللہ نے دیگر انبیاء کو دیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے سب اٹھا کر ایک ہی جگہ جمع کر کے اپنے محبوب کو عطا کر دی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی ذرہ برابر شک نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل آپ کی اپنی قابل رشک زندگی ہے، آپ علیہ السلام کی اپنی ذاتی جو زندگی مبارک ہے نا، اور ایسی کامل مکمل اجلی ستھری خصائل حمیدہ اوصاف حمیدہ نیک ترین خصلتوں سے معمور اور بھری ہوئی زندگی مبارک سب سے بڑی آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبی برحق ہونے پر بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں اس دنیا کو، چشم فلک نے دیکھے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی کو سامنے رکھ دیا ہے اور فرمایا کہ میں نے کوئی پردیس نہیں کاٹے کہ میں نے باہر زندگی گزاری ہو اور باہر والے مجھے تم سے زیادہ جانتے ہو، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، یہاں تک جتنی بھی عمر گزری ہے اے مکہ والو تمہارے سامنے، کبھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں خلاف ورزی نہیں کی، کبھی تمہاری امانتوں میں خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے اندر ایسی گزاری ہو کہ تم نے اپنی امانتیں بھی میرے پاس رکھی، تم نے مجھے صادق اور امین کہا، اور آج ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال گزارنے کے بعد میں تمہارے سامنے جھوٹ بولوں؟ نہیں، میں واقعتاً اللہ کا سچا اور آخری نبی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی اصل جو برحق اور برصادق ہونے کی دلیل ہے نا، وہ آپ کی اپنی زندگی مبارک ہے، قابل رشک زندگی ہے۔ یہ معجزات دیکھ کر تو لوگوں نے مجنون بھی کہا، لوگوں نے شاعر بھی کہا، لوگوں نے جادوگر خاص طور پر معجزات کی وجہ سے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا نا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جیسے قرآن نے اپنا حصہ بنایا ہے، قرآن میں اس چیز کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی 9 نمبر سورہ یونس آیت نمبر 16 کے اندر آپ علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا نا کہ اے لوگوں میں نے تمہارے اندر
عمر کا طویل ترین حصہ گزار دیا ہے، افلا تعقلون، میری 40 سالہ زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے گزری ہے، پھر بھی کیا تمہارے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو آپ علیہ السلام کو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پہچانا کرتے تھے، زیادہ جانا کرتے تھے۔ بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے کتابوں سے دیکھا، سارا کچھ دیکھا، اور آپ علیہ السلام کا آ کر چہرہ مبارک دیکھا، اس نے کہا مجھے دلیلیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ چہرہ صرف اور صرف سچے آدمی کا ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اتنا کچھ کہا کہ میں اپنی اہلیہ پر بھی شک کر سکتا ہوں کہ اس نے میری امانت میں خیانت کی ہو، میں اپنے بچوں کے اوپر شک کر سکتا ہوں کہ وہ میرے نسب سے ہیں یا نہیں، لیکن میں اس نبی کے برحق ہونے میں شک نہیں کر سکتا، سچے ہونے میں شک نہیں کر سکتا۔ تو وہ جانتے تھے بھائی، وہ پہچانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن بس ان کی جو ایک ضد تھی، تعصب جو تھا نا ان کے اندر کہ ہماری سرداری ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی، اس ہٹ دھرمی نے ان کو آپ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے سے محروم کیے رکھ۔ ورنہ ابو جہل کو ایک جنگ کے اندر ایک شخص تنہائی میں لے گیا، اس نے کہا اس وقت تو ہے اور میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، ہمارے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے، سچ بتا، جس مسلمانوں کے نبی کے ساتھ جنگ لڑنے آیا ہوا ہے میدان میں، اس کو سچا مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اس نے کہا اس وقت تو ہے اور میں ہوں، ہمارے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے، میں تجھے واقعتاً کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا سچا نبی۔ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جسے نہ ماننے والا بھی تسلیم کر لے، قبول کر لے اور گواہی دے، اور انہوں نے گواہیاں دی ہیں۔ تو بھائی آپ علیہ السلام کی چاہے نبوی زندگی ہے 23 سالہ جو زندگی مبارک گزرے ہیں، 10 سال 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ شریف میں، یا پھر اعلان نبوت سے قبل 40 سالہ زندگی ہے، اس کا ایک ایک گوشہ زندگی کا اہم موڑ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی رکھتا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کے عین شباب میں اور اعلان نبوت سے پہلے یہ 20 سے جو 25 سال گزرے ہیں نا، اس میں سمجھتا ہوں 3 اہم واقعات آپ علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہیں۔ 3 اہم واقعات، ایک 20 سال کی زندگی میں، دوسرا 25 سال کی زندگی میں، تیسرا 35 سال کی زندگی میں، اور پھر آگے 40 سال کے بعد تو ویسے ہی آپ نے اعلان فرما دی۔ لیکن اعلان سے پہلے میں سمجھتا ہوں 3 واقعات ایسے ہیں جس کو توجہ سے سننے کی بھی ضرورت ہے، پلے باندھنے کی بھی ضرورت ہے، اور عملی پریکٹیکلی طور پر اس وقت سماج میں اور معاشرے میں اس سوچ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اس کردار کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہو کہ ان باتوں میں سے ہم اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ضرور ملائیں، اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں، تاکہ آپ علیہ السلام کی اس سیرت مبارکہ سے جو کچھ ہم نے سیکھا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمیں پیش ہونا ہے اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں بھی ہمیں پیش ہونا ہے کہ ایک اچھے مسلمان کو معاشرے کے اندر کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال کی تھی، ایک واقعہ پیش ہے، ذرا غور سے سنیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو 3 سٹیپ میں نے آپ کو دیے ہیں نا، 20 سالہ 25 سالہ اور 35 سالہ زندگی میں جو ایک اہم واقعات پیش آئے نا، 20 سالہ زندگی میں معاہدہ حلف الفضول پیش آیا، 25 سالہ زندگی میں آپ علیہ السلام کی شادی مبارک ہوئی، اور 35 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو اس وقت کعبہ شریف کی نئی تعمیر ہوئی اور حجر اسود کو نصب کیا گیا۔ یہ بڑے اہم فیصلے ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک کے، ان میں سے ایک ایک فیصلہ تقاضا کرتا ہے کہ پورا جمعے کا خطبہ، پورا جمعے کا موضوع اسی ایک موضوع پر ہو، لیکن ہم نے چونکہ کوشش کرنی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ساری 63 سالہ زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں، تو میں چند باتیں اس حوالے سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں جن باتوں میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے اگر ہم قبول کرنا چاہیں اور اپنے دامن میں لینا چاہیں۔ بنو زبید کا ایک شخص تھا، اس نے آ کر مکے میں تجارت کی، سامان اپنا بیچا، 4 درہم دینار کچھ کما لیں، 4 پیسے کما لیے اس نے۔ اور خریدار جو تھا وہ مکہ کے اندر ایک سردار تھا، اور سرداری پر ناز، تکبر، فخر، گھمنڈ جیسے ہوتا ہے اس وقت بھی ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے تو جو جہالت تھی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ وہ غریب آدمی تھا بیچارہ، دور سے سفر کر کے آیا تھا، اس نے ایک بار مانگے پیسے، اپنے جو بھی حصہ تھا اس کا، درہم دینار جو بھی، اس وقت تو سونے کا سکہ دینار تھا اور چاندی کا سکہ درہم، یہ 2 کرنسیاں سب سے زیادہ چلتی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے سامان کی اتنی قیمت ہے وہ مجھے دے دے۔ 1 بار 2 بار ٹال مٹول سے وہ سردار کام لیتا رہا، لیکن بالآخر
اس نے انکار کر دیا اور مکر گیا، اس نے کہا نہیں جو کچھ کرنا ہے آپ کر۔ یہ ایک بڑی عجیب بات تھی۔ خدا کی پناہ، یہ جو سردار تھا یہ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ ایسے ہی رہا۔ لیکن بد نصیبی کے مسلمانوں کے اندر یہ ضد اور ہٹ دھرمی بھی پائی جاتی ہے۔ اچھے بھلے معاہدے، کیا وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کیا ہے، کہنے کو تو دیکھا جائے تو بہت بڑا وعدہ ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاغذ ہی ہے، جس نے نہیں مانا اسے ثابت کر کے دکھائے میں۔ یہ حالات ہے، بے ایمانی جو ہے وہ اتنی رگوں میں رچ بس چکی ہے کہ کوئی پاس نہیں ہے، نہ تحریری معاہدے کا نہ زبانی کلامی معاہدے کا۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہیں بس جیت اسی کی ہے، فتح اسی کی ہے، مقدمہ اسی نے جیت جانا ہے، جتنا مرضی ہے زور لگا لیں۔ تو اس نے کہا بھی کر لیں جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا۔ اس وقت نے ایک رواج تھا، اپنی قمیص اتار کر نا اپنا کرتا اور یوں لہرایا جاتا تھا، اور یہ ایک علامت ہوتی تھی، نشانی ہوتی تھی کہ کوئی فریاد کر رہا ہے، کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے۔ وہ بھی نا مکہ کے اندر ایک بلند جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھ گیا، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، اس نے پورے مکہ والوں کو آواز دی اور اس نے کہا کہ اس سردار نے جو ہے نا وہ میں نے چیز بیچی ہے، اس نے خریدی اور میری قیمت نہیں دے رہا، میں مظلوم ہوں، میرا ساتھ دو، میں باہر کا پردیسی آدمی ہوں، میں مسافر ہوں، تم سب لوگ مل کر میرا ساتھ دو۔ اب کئی لوگ پیچھے ہٹ گئے، جیسے اب بھی ہٹ جاتے ہیں، یار ذرا اگلا ہے سردار، ذرا اس کی طاقت زیادہ ہے، ہم کیا اس بحث میں پڑیں۔ لیکن چند سیانے لوگ جو تھے انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک کمیٹی بنائی، چند لوگوں کا ایک گروہ بن گیا، اس میں آپ علیہ السلام بھی شامل تھے، اور اس وقت تقریباً آپ علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی، صرف 20 سال۔ ہمارے ہاں بھی 20 سال کی عمر ہوتی ہے، آپ ذرا دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام اعلان نبوت سے بھی 20 سال پہلے کی یہ بات ہے، لیکن اس وقت عین شباب جوانی میں آپ علیہ السلام کی مکہ کے اندر مصروفیت کیا تھی، کردار کیا تھا، معمول کیا تھا، کس طرح کے کاموں میں آپ علیہ السلام بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اس کا نام ہوا حلف الفضول۔ عرب والوں نے کہا یہ فضول بات ہے، یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ معاہدہ تو کیا ہے انہوں نے لیکن ایک فضول معاہدہ کیا ہے، کون جناب مظلوم کا ساتھ دے گا، کون غریب کا ساتھ دے گا۔ یا پھر فضل نامی کچھ لوگ تھے وہ اس معاہدے میں شامل تھے، اس لیے بھی اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام اس کمیٹی کے اندر باقاعدہ ایک رکن کی حیثیت سے شامل ہوئے، اور اتنا یہ پرزور معاہدہ تھا اور اتنا طاقتور معاہدہ تھا کہ اس کو عرب کے اندر فروغ ملا، رواج دیا گیا، مکہ کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اس شخص نے بھی اس مظلوم کی قیمت ادا کی اس کمیٹی کی وجہ سے، اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں طے کیا کہ آج کے بعد مکہ کے اندر اگر کسی ظالم نے کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کا حق کھایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو ہم کمیٹی اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم سب مل کر جان کی بازی لڑائیں گے، لیکن ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے حلف الفضول۔ اور آپ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرما لیا نا، اب تو آپ علیہ السلام ہی سرداری کی مسند پر فائز تھے، فیصلے آپ علیہ السلام خود ہی کیا کرتے تھے، اور مسلمان تو آپ علیہ السلام کے فیصلوں کے آگے جان نچھاور کرنے والے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے 20 سال پہلے جو عین شباب میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کو ہمیشہ یاد رکھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد شہدت فی دار عبد اللہ بن جدعان حلفا۔ وہ جو عبداللہ بن جدعان نامی شخص کے گھر میں ایک معاہدہ ہوا تھا میرے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے، میں اس معاہدے میں شامل تھا اور میں حاضر تھا۔ اور اگلی بات آپ علیہ السلام نے فرمایا ما احب لو ان لی بہ حمر النعم۔ اے لوگو یہ بات سن لو، غور سے سن لو، کہ اگر مجھے کوئی سرخ اعلیٰ نسل کے اونٹوں کی بھی پیشکش کی جاتی نا، اور دنیا کا مال میرے قدموں میں رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ آپ ہٹ جائیں اس کمیٹی سے، آپ باہر نکل جائیں، آپ اس کمیٹی میں نہ آئیں، میں یہ پیشکش قبول نہ کرتا۔ میں نے اس کمیٹی میں رہنے کو زیادہ پسند کیا۔ کون سی کمیٹی؟ جو مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تھی، غریب کا ساتھ دینے کے لیے۔ اور پھر فرمایا میں اب نبی الانبیاء ہوں، میں نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن لو ادعا فی الاسلام لاجبت۔ آج بھی میرے دین اسلام میں بھی اگر چند لوگ اکٹھے ہو جائیں کہیں، اور وہ اس لیے آپس میں اتفاق کریں کہ ہم مل کر غریب کا ساتھ دیں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، حق والے کو حق لے کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ نبی کو بھی اگر اس محفل میں بلایا جائے گا میں تب بھی حاضر ہو جاؤں۔ یہ سوچ دیکھیں، یہ فکر دیکھیں،
आप अलैहिस्सलाम के लिए ये कहना, ये सुनना बहुत आसान है कि जनाब हुजूर तो मजलूमों के हमदर्द बन के आए हैं, मजलूम का साथ देने के लिए आए हैं। लेकिन हम अपने गिरेबां में झांकें कि वो काम जो आप अलैहिस्सलाम ऐलान नबुव्वत से 20 साल पहले चढ़ती जवानी में सरअंजाम दे रहे हैं, अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपनी बिरादरी में, अपने कबाइल में, अपने शहर में, अपनी बस्ती में, हमने कितनी बार मजलूम का साथ दिया है। आज हमारे यहाँ सियासी गठजोड़ है कि जनाब बिरादरी के इस बंदे को पकड़ लें, ये 100 वोट लेकर आएगा, जनाब इसको राजी कर लें, इसको जरा दावत दें, अगर ये आ जाता है तो जनाब इसके पास 50 घर हैं बिरादरी के, 50 वोट हमारा पक्का, 500 वोट हमारा पक्का। अगर बिरादरी के इस वडेरे को पकड़ लें आप तो अच्छा, वो लेकर भी आता है, उसकी लोग बात मानते भी हैं। आज भी बात बिरादरियों में, बात चंद घरों में एक ऐसा इत्तिफाक है, भाई जिधर वो हैं जनाब हम तो बुजुर्गों के साथ ही, जिधर वो वोट का कहेंगे हम उधर वोट देंगे। मैं हैरान होता हूं कि वो सियासत और वो सियासतदान जिसकी हकीकत से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, उनका साथ देने के लिए अगर हमारे यहाँ गठजोड़ बन सकते हैं, बैठकें तैयार हो सकती हैं, तो गरीब और मजलूम का साथ देने के लिए हम आपस में इत्तिफाक क्यों नहीं कर सकते? चंद लोगों पर मुश्तमिल हमारे यहाँ कमेटियां हक वाले को हक देने के लिए और दिलाने के लिए क्यों नहीं हम आपस में एक कर सकते, इत्तिफाक क्यों नहीं हम कर सकते? जबकि हम उस नबी के पैरोकार हैं, हमने उस अजीम हस्ती का कलमा पढ़ा है जिन्होंने 20 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत से भी 20 साल पहले अपने माशरे में इतना बड़ा हसीन किरदार अदा किया और फिर हमेशा उसे याद रखा। और इस मुआहदे की बरकत देखें, शोहरत देखें कि ठीक 100 साल बाद, कितना सर, ठीक 100 साल के बाद मदीना शरीफ के अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने भी इस मुआहदे को दोबारा याद दिलाया लोगों को और कहा, लोगों मैं उसी नबी का नवासा हूं जिस नबी ने इस मुआहदे में शिरकत की थी। कौन सा मुआहदा? जो जालिम का साथ देने के लिए नहीं बना था, वो मुआहदा अगर कायम हुआ था तो मजलूम का साथ देने के लिए हुआ था। मैं उसी नबी का नवासा हूं जिस नबी ने इस मुआहदे के अंदर शिरकत की थी। और आज भी तुम में से किसी ने जालिम का साथ दिया और मजलूम का हक मारा, मैं फिर मदीना शरीफ के अंदर खड़ के ऐलान करूंगा और मैं दोबारा हिल्फ उल फुदूल को कायम करूंगा। यानी ये इतना मशहूर और मारूफ मुआहदा था अरब के अंदर कि 100 साल बाद भी लोग इसको नहीं भूले। आप अलैहिस्सलाम इस मुआहदे का हिस्सा थे। आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अलैहिस्सलाम की वो कामिल, मुकम्मल और मुबारक ज़िंदगी जो चाहे ऐलान नबुव्वत के बाद है या ऐलान नबुव्वत से पहले है, उसका एक एक मोड़, उसका एक एक गोशा, उसका एक एक कदम, उसका एक एक फैसला हमारी तरबियत के लिए, हमारी तालीम के लिए। और हम उस हस्ती के चूंकि पैरोकार हैं, कलमा गो हैं, अगर हम भी 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, हमारी कमेटी है, साथ आते जाते हैं, खुशी गमी एक दूसरे की जनाब साझी कर लेते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तो ये काम को बदमाशियों के लिए नहीं होना चाहिए। फोन खड़ा गया, जनाब आज है फलां बिरादरी के साथ लड़ाई शुरू है हमारी, और हमने आओ देखा न तो देखा, हम जनाब मोटरसाइकिल के ऊपर भाग पड़े डंडे उठाकर। हमने नहीं देखा कि कहीं कसूर हमारी बिरादरी वाले का है, हमारे दोस्त यार का है, हमारे साथी का है, बस लड़ाई हो गई। बाद में पता चला कि कसूरवार तो हमारा अपना बंदा भी था, न ये पहल करता, न ये यहां तक बात बढ़ती। तो ये बाद में देखते हैं, अंधे धुंध हम जब साथ देते हैं, ये दीन नहीं है। साथ देना है तो मजलूम का दे, जालिम का साथ देने के लिए कोई इत्तिफाक शरीयत के अंदर कोई ये इत्तिफाक हैसियत नहीं रखता। इससे बढ़कर बेइत्तिफाकी है, इससे अच्छी बेइत्तिफाकी है अगर हमारा इत्तिफाक जालिम का साथ देने के लिए, चाहे वो जितना भी जिगरी यार हो, जितना भी जिगरी दोस्त हो। अगर आपस में कोई मिलजुल कर रहना है तो वो फिर इस तरह रहें कि आप हक वाले को हक दिला सके। आपकी कुव्वत, आपकी ताकत, आपकी दोस्ती अगर मशहूर हो तो अच्छे कामों को फरोग देने के लिए। ये सबक है आप अलैहिस्सलाम की ऐन जवानी के वाक़या का और आप अलैहिस्सलाम की उस वक्त जिंदगी मुबारक का